بات کریں گے بیسک ارتھمیٹکس کی۔ بیسک ارتھمیٹکس جو ہے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کے اندر بنیادی جو سوالات آئیں گے بیسک ارتھمیٹکس آئیں گے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے السلام علیکم۔ بیسک ارتھمیٹکس جو ہے کوشچنس بنیں گے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر انڈکشن ٹیسٹ میں۔ تو آج ہم بات کریں گے بیسک ارتھمیٹکس ہے کیا، کیونکہ اس نام سے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بیسک ارتھمیٹکس کیا ہے یا ارتھمیٹکس کیا ہے۔ تو سمپل ہم آپ ان کو بتاتے چلیں، بیسک ارتھمیٹک جو ہے بیسک ارتھمیٹکس انوالو دا فنڈامنٹل آپریشنس آف میتھمیٹکس، یعنی بنیادی جو آپ کے پاس 4 آپریشنس ہیں جو آپ کلاس 1 سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کلاس 1 کے اندر، 2 کے اندر، 3، 4، میکسیمم 5th کلاس تک آپ لوگ کر لیتے ہیں۔ ایڈیشن ہے، سبسٹریکشن ہے، ملٹیپلیکیشن ہے، ڈویژن ہے، یعنی کہ جمع، تفریق، ضرب اور ڈویژن جو تقسیم کے جو سوالات ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بیسک ارتھمیٹکس۔ اور بیسک ارتھمیٹکس جو ہے اس کے اندر جو ہے کافی بیسک ارتھمیٹکس کے کوشچنس بنیں گے۔ تو وٹ آر بیسک ارتھمیٹکس کہیں تو سمپل آپ نے یہ کہنا، بیسک ارتھمیٹک انوالو دا فنڈامنٹل آپریشنس آف میتھمیٹکس، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، division. These operations are used to manipulate numbers and solve mathematical problems. They form functions upon more advanced mathematical concepts are built. یعنی ان 4 جو بنیادی جو چیزیں ہیں اس سے میتھ کے جو پرابلمس ہیں، بڑے بڑے جو کوشچنس ہیں، ان 4 سے ہی مل کے کیا ہوتے ہیں، فارم ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کے پاس بیسک ارتھمیٹکس کے اندر ایڈیشن، سبسٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن ہیں، جو آپ میتھمیٹیکل جو پرابلمس ہیں اس کو سولو کرتے ہیں۔ اور سمپل آپ یہ کہیں دیس آر دا جو ہے بیسک آف میتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں بیسک ارتھمیٹکس کے اندر ایڈیشن کس سے کہتے ہیں؟ ایڈیشنز combining 2 or more numbers to find their total، 2 یا 2 سے زیادہ نمبرز جیسے کہ 10 جمع 5 جمع 5، یعنی اس میں یہاں پہ 3 نمبر ہے، 10 جمع 5 جمع 5 یعنی کہ 20 مارکس ہوں۔ تو اب کہیں پہ بھی پلس کے جو جتنے بھی سائن کے جو کوشچنس ہوں گے میتھ کے اندر ان کو ہم ایڈیشن میں کہتے ہیں۔ تو ایڈیشن جو ہے اس کو سمپل سے ڈیفائن کرتے ہیں combining 2 or more numbers to find their total، 2 یا 2 سے زیادہ جو نمبرات ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، ان کے ٹوٹل کو نکالتے ہیں، تو اس کو ہم ایڈیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سبسٹریکشن، یعنی کہ سبسٹریکشن مین مائنس کرنا، فائنڈنگ دا ڈفرینس بٹوین 2 نمبرز، 2 نمبروں کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو نکالنے کے لیے تفریق یا مائنس یا سبسٹریکشن کا ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ ملٹیپلیکیشن، ریپیٹڈ ایڈیشن اور کمبائن ایکول گروپس ٹو فائنڈ دا ٹوٹل، ریپیٹڈلی ایڈیشن کرتے ہیں اور کمبائن ایکولس جو گروپس ہوتے ہیں ٹو فائنڈ دا ٹوٹل۔ اسی طرح ڈویژن ہے، سپلٹنگ نمبر انٹو ایکول پارٹس اور فائنڈنگ ہاؤ مینی ٹائمس ون نمبر از کنٹین ود ان اندر، یعنی کہ اس کے اندر نمبرز کو سپلٹ کرتے ہیں، کا مطلب ہے کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں، نمبر کو ایکول پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک نمبر جو ہے کتنی مرتبہ اس کے ساتھ آ سکتا ہے، یعنی کہ جیسا کہ اب 3 ہے، 3 کے ساتھ کتنے 3 آئیں گے، تو 2 3 آئیں گے، تو آپ کے پاس کیا کرتا ہے ڈویژن انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو بیسک ارتھمیٹکس کے اندر ایڈیشن ہے، سبسٹریکشن ہے، ملٹیپلیکیشن ہے اور ڈویژن ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس سے ان کو کرنے کے لیے ایک جو رول ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو ابھی اگر آپ کے پاس قریب میں کوئی پین ہے، کاپی ہے، تو یہ فارمولا لکھیں یا ہاتھ میں لکھیں یا ذہن نشین کر لیں۔ آرڈر آف آپریشن ہم نے تو کہا یہاں پہ آپ کے پاس بیسک جو 4 آپریشنس ہیں میتھ کے اندر،
وہ آپ کے بنیادی چیزیں ہیں، پلس، مائنس، ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، یہ 4 جو چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ کہتا ہے آپ نے اس رول کو فالو کرنا ہے۔ پیمڈاس جو ہے اس رول کو آپ نے کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ پیمڈاس رول کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ پیمڈاس جو رول ہوگا اس کے مطابق P فار پیرنتھیسس، E فار ایکسپوننٹ، M فار ملٹیپلیکیشن، D فار ڈویژن، A فار ایڈیشن، B فار سبٹریکشن۔ کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں، ہم بیسک ارتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں۔ بیسک ارتھمیٹکس کے اندر ہم نے بات کی کہ یہ 4 جو ہیں، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یہ کوشچن ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ایک کوشچن کے اندر چاروں کے چاروں موجود ہو، سب سے پہلے ہم کس کو سولو کریں؟ اس لیے اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے آرڈر آف آپریشن۔ آرڈر مینس لازمی بات ہے کوئی آرڈر ہوگی، کوئی ترتیب ہوگی، ہم اسی حساب سے چلنا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پیمڈاس جو رول ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ پی یہاں پہ پیرنتھیسس ہے، اگر کوئی کوشچن بریکٹس کے اندر ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس بریکٹس کو سولو کرنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ پیرنتھیسس اور سے لے کے سبٹریکشن جو بڑے جو فل فارم میں لکھے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں تو ایک بریکٹس سے ہیں۔ تو اگر کوئی کوشچن بریکٹس کے اندر ہے، بریکٹس کو کہتے ہیں پیرنتھیسس، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو سولو کرنا ہے۔ دوسرا جو حصہ ہوگا، اگر اس کوشچن کے اندر ایکسپوننٹس ہوں، یعنی کوئی پاور ہو، 2 کی پاور 2 ہو، تو سب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، 2 2 4، یعنی اس کو آپ نے سولو کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ کے آپ نے اگر وہاں پہ پلس بھی ہے، مائنس بھی ہے، ڈویژن بھی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ملٹیپلائی والا آپشن ہے، ملٹیپلائی کرنا ہے۔ ملٹیپلائی کے بعد نیکسٹ آپ نے جانا ہے ڈویژن کی طرف۔ ڈویژن کے بعد آپ نے جانا ہے ایڈیشن کی طرف، اور لاسٹ میں آپ نے سبٹریکشن کرنی ہے۔ تو اس رول کو ذہن میں بٹھائیں اور اس کو ہاتھ میں لکھیں، کاپی میں لکھیں، موبائل کے اندر واٹس ایپ میں نوٹ کر لیں کہ یا ذہن میں ہی بٹھا لیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا فارمولا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بریکٹ کو سولو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایکسپوننٹ جو پاور ہوتی ہے، قوت نما، جو اردو میڈیم سے ان کو بتاتے چلیں، جو قوت نما ہوتی ہے، 2 کی طاقت 2 یا 2 کی پاور 2 ہے، اس طرح کے جو کوشچنس ہوگی اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ملٹیپلائی کے آپشنس ہیں وہاں پہ ملٹیپلائی والا حصے کو سولو کرنا۔ ملٹیپلائی کے بعد اگر وہاں ڈویژن ہے تو پہلے ڈویژن کریں گے، ڈویژن کے بعد آپ نے ایڈیشن کی طرف جانا ہے، سبٹریکشن کی طرف جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سبٹریکشن یا ایڈیشن نہیں کرنی ہے، آپ نے اسی رول کو فالو کرنا ہے۔ دوسری جو ارتھمیٹک کو سمجھنے کے لیے پراپرٹیز آف آپریشن، اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھ لیں گے، آگے میں نے اس کے سلائڈ سے بنے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ پراپرٹیز لائک کمولیٹیو ہو گئی، ایسوسیٹڈ ہو گئی، ڈسٹریبیوٹیو ہو گئی، اور آئیڈینٹی پراپرٹیز، یہ جو 4 پراپرٹیز ہیں، کمولیٹیو ہے، ایسوسیٹیو ہے، ڈسٹریبیوٹیو ہے، اور آئیڈینٹی پراپرٹیز، جو ان پراپرٹیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یعنی ان کو بھی ذہن بٹھانا ہے، کیونکہ جو میتھ کے کوشچنس آئیں گے وہ ان 4 پراپرٹیز کو بھی ٹیچ کریں گے۔ پہلا رول تو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، پیمڈاس جو رول ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے ارتھمیٹک کو سولو کرتے ہوئے بیسک نمبر پراپرٹیز سچ ایز کلوزر پراپرٹیز which state adding, subtracting, multiplication, dividing two numbers always give result there also a number۔ آپ نے ذہن بھی اٹھانا ہے کہ اگر آپ نے کسی نمبر کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں، سبٹریکٹ کرتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، یا 2 نمبرز کا، تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ نمبر ہی ہوگا، یعنی کوئی نمبر ہی آئے گا۔ تو یہ چیز پہ آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بات کی جو بیسک ارتھمیٹکس کے اندر ایڈیشن، سبٹریکشن اور ڈویژن ہے، اور ان کو کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے آرڈر آف آپریشن کو سمجھنا ہوگا۔ آرڈر آف آپریشن میں سب سے پہلے
پیرنتھیسس جو ہے بریکٹ کے اندر کوشچن سولو کریں گے. اس کے بعد جو کوشچن سولو کریں گے وہ ایکسپوننٹس جو پاور ہوتی ہیں ان کو کر لیں گے. اس کے بعد ہم جائیں گے ملٹیپلیکیشن کی طرف اور لاسٹ میں سیکنڈ پھر ڈویژن کی طرف, پھر ایڈیشن اور لاسٹ میں سبٹریکشن کی طرف جائیں گے. اس کے بعد ہم نے جو پراپرٹیز ہیں ان کو آگے ڈیٹیل میں پڑھی, ان کی طرف جائیں گے. کمولیٹو پراپرٹی ہے, سیٹڈ پراپرٹی ہے, ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے, ایڈنٹیٹی پراپرٹی ہے, اس کی طرف ہم جائیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے بیسک نمبر پراپرٹیز. تو بیسک نمبر آپ کے پاس کوئی بھی کلوزر پراپرٹی یعنی اسٹیٹ کرتے ایڈنگ کرے, سبٹریکٹ کرے, ڈیوائڈ کرے, تو اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ نمبرز میں آئے گا. پلیس ویلیو کو آپ نے سمجھنا ہے, آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. انڈرسٹینڈ دیٹ دا ویلیو آف اے ڈیجٹ ڈیپینڈس آن اٹس پوزیشن ان نمبر, یعنی کہ یہاں پہ 10 100 اس کو آپ نے سمجھنا ہے. آگے کوشچن اس سے آ جائے گا کہ سپوز کرو آپ کے پاس ہے 325, اب 2 کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے 225, تو جو مڈل میں جو 2 ہے اس کی پلیسمنٹ ہوگی 10th, یعنی اسی طرح آپ نے سمجھنا. دوسرا جو 5 ہے اس کی جو پلیس ہے وہ یونٹ ہے, تو یہ والا پلیس آگے ایگزامپل سے سمجھ میں آ جائے گا. پلیس ویلو آپ کے پاس 4381 ہے, 4381, تو یہاں پہ 4 جو ہے وہ 1000 میں آئے گا, 300 جو ہے وہ 100 میں آئے گا, 8 جو ہے وہ 10th میں آئے گا, 1 جو ہے وہ اس کی پلیس جو ہوگی یونٹ ہوگی. تو یہ پلیسنگ ہے. راؤنڈنگ ہم کیا کرتے ہیں, جیسا کہ آپ کے پاس کوئی کوشچن آ جاتی ہے, آنسر آتا ہے 9.7, تو اب ہم اس کو اب راؤنڈ اپ کر کے کیا کریں 9.7 کو یہ 5 سے اوپر پوائنٹ کے بعد 5 سے اوپر آ جائے تو اس کو ہم 10 بناتے ہیں, یعنی کہ اس کو جو 9 کی بجائے اس کو 10 لکھیں گے اور پوائنٹ کو ختم کریں گے. اسی طرح 9.2 ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے, وہ 2 کو ہٹا کے صرف 9 لکھیں گے, تو اس کو کہتے ہیں راؤنڈنگ. اپروکسیمیٹلی نمبر ٹو سرٹین ڈگری آف ایکوریسی, یعنی اس ایگزیکٹ جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں راؤنڈ اپ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں راؤنڈنگ. جیسا کہ اس کے لیے رول یہ ہے کہ اگر پوائنٹ کے بعد جو ڈیجٹ ہے وہ 5 سے چھوٹا ہے تو اشارے سے پہلے جو ڈیجٹ ہے اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں, اور اشارے کے بعد جو ڈیجٹ ہے وہ 5 سے گریٹر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو جو اشارے سے پہلے والا جو ڈیجٹ ہے اس کو ہم 1 ڈیجٹ انکریز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں راؤنڈ اپ. تیسرا آپ کے پاس ہے اسٹیمیشن, میکنگ ایجوکیٹڈ گیس اباؤٹ دا ویلیو آف کیلکولیشن ٹو سمپلیفائی پرابلم آر ویریفائی ریزلٹس. اب کیا ہوتا ہے, یہ اسٹیمیشن آپ کی جو انالیٹیکل سکلز سے ہیں اس کو دیتے ہیں. بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے گیس کرتے ہیں, اندازہ کرتے ہیں, جیسے کہ ایگزام کے اندر ہی کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے کوئی لمبی سی کوشچن دی ہے, آپ اس کو سولو کرتے 5 سے 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, ملٹیپلائی کی ہی ہے. اب وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اوپر دونوں جو ڈیجٹس ہیں جو ان کے جو لاسٹ ڈیجٹس اگر دونوں کیا ہیں ایون ہے تو آنسر کیا آئے گا ایون آئے گا. اگر 3 جو ہے آنسر کیا ہوتے ہیں اوڈ میں ہیں, اینڈنگ میں, اور اس کا کیا آ رہا ہے ایک کا ایون میں ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں گیس لگاتے ہیں کہ یہ ہوگا اسٹیمیشن. تو آپ اسی طرح اسٹیمیٹ کے اندر آپ گیس کرتے ہو چیزوں کو اور آنسر آ جائے, یا کسی چیز کی لمبائی کو آپ گیس کرتے ہو. اچھا, اسٹیمیشن ان میتھمیٹک اسٹیمیشن ریفر ٹو پروسیس آف میکنگ an educate guess or approximation about the value of quantity, measurements or outcomes, often when the exact value is unknown or impractical to determine precisely. یعنی اگر آپ کسی چیز کی ویلیو جو ہے کوانٹٹی ہے اس کو میجر نہیں کر سکتے ہیں, اس کی ویلیو ان نون ہے اور امپریکٹیکل ہے, بعض پوائنٹس کے بعد آنسر آ جاتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں اسٹیمیشن یوز کرتے ہیں. اسٹیمیشن انوالو یوزنگ اویلیبل انفارمیشن, ہم جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس کی مدد سے پریویس نالج کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اس کا ایک کیلکولیشن کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ دا کانٹیکسٹ اینڈ اپلائنگ ریزننگ سکلس, اپنے جو ریزننگ سکلس ہیں مینٹل سکلس ہیں, ٹو اراؤ ایٹ دا ویلیو دیٹ از کلوز ٹو ایکچوئل ویلیو, جو ایکچوئل ویلیو تو نہیں ہوتی لیکن نیئر ٹو ایکچوئل ویلیو ہوتی ہے, ایون اف اٹ may not be exact. It is a useful skill in various mathematical and real life situations where quick rough calculation are needed. یعنی کہ یہ آپ کے پاس کہتا ہے
لائف کے اندر جو سکلز ہیں، آپ کی جو سکل ہے میتھمیٹیکل یا ریئل لائف کے اندر کوئکلی تیزی کے ساتھ کسی چیز کو نیٹ کرنے کے آپ کے اندر جو سکلز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیمیشن۔ ایک دفعہ پھر ان کو دیکھ لیں۔ پلیس ویلیو کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اکائی ہے، دہائی میں ہے یا سینکڑا میں وہ نمبر ہے، اور رون اپ میں ہم کیا کرتے ہیں اگر اشارے کے بعد کوئی نمبر گریٹر کوانٹٹی میں ہے، اشارے کے بعد اگر کوئی نمبر جو ہے 5 سے گریٹر ہے تو ہم اشارے سے پہلے والے ڈیجٹ کو 1 ڈیجٹ انکریز کرتے ہیں، اگر اشارے کے بعد جو ڈیجٹ ہے وہ 5 سے بلو ہے تو آگے والے ڈیجٹ میں کچھ نہیں کرتے ہیں، بس اسی کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں راؤنڈنگ۔ اسٹیمیشن تو ہم نے آپ نے کیلکولیٹ کو کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے اسٹیمیشن کو اب ریڈ کر لیا۔ اچھا، اسٹیمیشن کین بی اپلائی ان مینی ایریاز آف میتھمیٹیکل اینڈ ڈیلی لائف ارتھمیٹکس، اسٹیمیٹنگ سمز، ڈفرینس، پروڈکٹ اور کوشنس آف نمبر۔ اب یہ آلریڈی ہم نے ڈسکس کری ہے، چاہے سبٹریکشن ہو، میجرمنٹس، اسٹیمیٹنگ لینتھ، ایریا، والیوم آف ویٹ آف آبجیکٹ، یعنی کسی چیز کی لمبائی کو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، والیوم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں میجرمنٹس کے اندر یوز ہوتی ہے۔ ڈیٹا انالیسس، اسٹیمیٹنگ اسٹیٹیکل میجرمنٹ سچ ایز مین، میڈین اور رینج بیس آن سب سیٹ آف ڈیٹا، یعنی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو میچ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، کسی چیز کا مین نکالتے ہیں، میڈین نکالتے ہیں، اور بیس وغیرہ پرابلم سولونگ، اور ہم نے کہا اسٹیمیٹنگ دا آؤٹ کمز آف میتھمیٹیکل پرابلمس ٹو چیک ریزنیبل لیس اور فیزیبلٹی بیفور فائنڈنگ ایگزیکٹ سولوشن۔ ایک سولوشن کو کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں کو ہم گیس لگاتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پرابلم سولونگ۔ یہ نیکسٹ آپ کے پاس ہے پلیس ویلیو۔ پلیس ویلیو ان دا نمبر ریپرزینٹ بائی ڈیجٹ ان اے نمبر، اور اس کو ہم نے ڈسکس کیا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے ایگزامپل کی طرف جائیں گے، یہاں پہ ہم ٹائم اس کا ویسٹ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں ڈیجٹ ہے، لیٹس ٹیک دا نمبر، اب یہاں پہ 487.6062 ہے، اب دا ڈیجٹ 4 اس کی جو 4 جو ہے از دا 100 پلیس، اس کی ویلیو جو ہے 100 پلیس میں ہے۔ اسی طرح ڈیجٹ 8 جو ہے 10 پلیس میں ہے، ڈیجٹ جو 10 ہے جو 8 ہے وہ 10 پلیس میں ہے، اور اسی طرح ڈیجٹ جو 7 ہے وہ 1s میں ہے۔ اب اشارے کے بعد جو ہے ڈیجٹ 6 از 10 پلیس میں ہے، 10 مینس پازیٹیو میں ہے، 10 جو ہوتا ہے نیگیٹو یا آپ اس کو یہ کہیں، اور 2 جو ہے وہ 100 پلیس میں ہے۔ تو یہ پلیس کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس طرح کی کوشچن لیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں 8 کی جو ہے ویلیو، پلیس ویلیو کیا ہے، تو پلیس ویلیو کیا ہے، ہم نے اس کو 100 میں ہے، 10 میں ہے، 1000 میں ہے، کیا ہے اس کو ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پلیس ویلیو۔ اچھا، نیکسٹ آپ کے پاس ہے پراپرٹیز آپریشن، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی وائس ارتھمیٹکس کو دیکھنے کے لیے ہم نے کومولیٹیو پراپرٹی جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ Cumulative property is fundamental concept in mathematics that apply to certain operations such as addition and multiplication. Addition اور multiplication کے لیے cumulative property استعمال ہوتی ہے۔ It states that changing in order of operands does not change the result of operation. یعنی cumulative property وہ property ہے جس میں وہ کیا کہتی ہے کہ اگر ہم آرڈر کو چینج کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو نیٹ جو ہے اس پہ کوئی اثر، رزلٹ پہ کوئی چینج نہیں آتی، جیسے کہ 3 جمع 2 کر لیں یا 3
جمع 2 کرنے کے بعد از اکول ٹو 2 پلس 3 کر لیں، جیسے کہ اے پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے، تو وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کی جو ویلیو ہے وہ چینج نہیں ہوگی، دونوں کیا ہیں سیم، اے پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے کر سکتے ہیں، کس میں یہ کر سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ یوز کر سکتے ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن میں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جو نمبرز ہیں ان کے آرڈر کو چینج کرنے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کمیولیٹو پراپرٹیز۔ کمیولیٹو پراپرٹیز کیا ہے؟ کمیولیٹو پراپرٹیز اے فنڈامنٹل کانسیپٹ ان میتھمیٹکس دیٹ اپلائی ٹو سرٹین آپریشنز سچ ایز addition and multiplication. It states that changing the order of the operands does not change the result of operation. جو ہمارے پاس جو ڈیجٹس ہیں ان کے آرڈر کو چینج کرنے سے جو نیٹ رزلٹ ہے وہ کچھ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جیسا کہ 3 ملٹیپلائی بائی 5 از اکول ٹو 15، آپ 3 کو پہلے رکھیں یا 5 ملٹیپلائی بائی 3 رکھیں، آنسر 15 آئے گا، یہ کہلاتی ہے کمیولیٹو پراپرٹی۔ اور یہ کمیولیٹو پراپرٹی جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیں، فار ایگزامپل 2 پلس 3 از اکول ٹو 3 پلس 2، دا آرڈر آف نمبرز چینج بٹ دا سم ریمین سیم، 3 پلس 2 5، 2 پلس 3 5، تو یہ آپ کے پاس کمیولیٹو پراپرٹی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس نیچے کچھ اور کوشچنس ہیں، ایگزامپلس ہیں فار ملٹیپلیکیشن، اے ملٹیپلائی بی از اکول ٹو بی ملٹیپلائی اے، آنسر دونوں کا اے بی آئے گا۔ فار ایگزامپل 2 ملٹیپلائی بائی 3 تو اگین دا آرڈر آف نمبر چینج بٹ پروڈکٹ ریمین سیم۔ تو یہ جو ہے کمیولیٹو پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف کن کے لیے ہوتی ہے؟ ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ ٹائم کے بعد ہو سکتا ہے یہ بریک پہ چلا جائے، دوبارہ ہم جو ہیں کلاس اسٹارٹ لیں گے، لیکن ابھی تک کلاس ہماری جاری، جب تک خود سے بند نہیں ہوتا آپ لوگوں نے کلاس کو ابھی لیو نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھ however it's important to note that all operations are not cumulative، یعنی all operations کا مطلب ہے یہاں 2 کے لیے یہ اپلیکیبل ہے۔ ہم نے 4 جو آپریشن تھے میتھمیٹکس کے اس میں سے ملٹیپلائی اور ایڈیشن کے لیے فار انسٹنس سبٹریکشن اینڈ ڈویژن ناٹ فالو دا کمیولیٹو، فار ایگزامپل اے مائنس بی از ناٹ نیسسری ایکول ٹو بی مائنس اے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ایکول ہو جائے۔ فار ڈویژن اے ڈویژن بی از ناٹ، جیسا کہ آپ کے پاس 3 ڈیوائڈ بائی 6 ہے، وہ ایکول نہیں ہو سکتا 6 ڈیوائڈ بائی 3 کے۔ اسی طرح 6 مائنس 3 ہے، 3 مائنس 6 کے ایکول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کمیولیٹو جو پراپرٹی ہے وہ صرف اور صرف ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے لیے ہے، ناٹ اپلیکیبل فار ڈویژن، ناٹ اپلیکیبل فار سبٹریکشن اینڈ ڈویژن۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی۔ Distributive property is another fundamental concept in mathematics, often applied in algebraic expression and arithmetic operation. It does describe the relationship between addition and multiplication. جی آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹیو جو پراپرٹی ہے وہ آپ کو کیا کرتی ہے؟ ریلیشن شپ دکھاتی ہے، کس کے درمیان؟ پلس اور مائنس کے درمیان۔ The distributive property states that for any number a b c، اگر آپ کے پاس 3 ڈیجٹ ہے تو اس وہ کہتی ہے کہ 1 ملٹیپلائی، پھر 2 کو جمع کر لیں اور پھر اس کے بعد دوسری سائڈ پہ تینوں کو، یعنی اے کو ملٹیپلائی کریں کس کے ساتھ؟ بی کے ساتھ بھی، اے کو ملٹیپلائی کریں سی کے ساتھ بھی، جیسے کہ یہاں پہ اے جو ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ بی پلس سی۔ دوسرا جو سائڈ ہوگی وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اے کو بی کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرنا، اے کو سی کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرنا ہے، اور دونوں کا جو سم ہوگا اس کو کریں گے، تو یہ کہلاتی ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی۔ یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں in other words when you multiply a number by the sum of 2 other numbers, its sum is multiplied number by each of 2 numbers separate and then adding the result together. اب یہاں پہ دیکھیں 3 ہے، 3 ملٹیپلائی into 2 plus 4، اب اس کو جو ہے دوسری سائڈ پہ 3 ملٹیپلائی بائی 2 کرنا ہے، پھر پلس کرنا ہے، 3 ملٹیپلائی بائی 4 بھی کرنا ہے، تو ادھر بھی آنسر کیا آئے گا 18 ہے، ادھر بھی آ رہا ہے، دیکھیں 2 پلس، کیونکہ ہم نے جو کوشچن تھی
پیریمیڈاس کے اندر سب سے پہلے پیرنتھیسس کے اندر جو کوشچن اس کو حل کرتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے. جو کوشچن ہے آپ کے پاس 2 + 4 6 ہو گیا. 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 18 آ گیا. اب اس سائڈ پہ دیکھیے 3 × 2 6 اور اس سائڈ پہ 3 × 4 ہے 12. 6 اور 12 کو جمع کریں گے تو 18 آ گیا. تو یہ آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک نمبر کو ملٹیپلائی کیا ہے دو نمبر کے سم کے ساتھ تو دوسری سائڈ پہ اسی نمبر کو کیا کرنا ہے. دو جو نمبر آپس میں ملٹیپلائی تھے ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. ان کے جو آنسر آئیں گے اس کو آپ کیا کریں گے جمع کریں گے تو دونوں کے آنسر سیم آئیں گے. وہ کہلاتا ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی. تو اس کوشچن کو بھی آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے. اچھا نیکسٹ اندر کامن فارم آف ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی. اب یہاں پہ اس کی اور پراپرٹیز یہاں پہ دی گئی ہیں. دیکھیں جو ایگزامپلس ہیں کیونکہ آپ لوگ آرام کے ساتھ کر لیں گے. 2 + 3 × 4 = اب اسی 4 کو 2 کے ساتھ بھی کرنا ہے 3 کے ساتھ بھی کرنا ہے. کرنے کے بعد ان کو پروڈکٹ کو جمع کریں گے. یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کو آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ 4 جو ہے اب اس 4 کا اس 3 کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے. اس 4 کو 2 کے ساتھ ادھر کیا ہے تو 2 4 = 8. یہاں پہ 2 4 3 = 12. یہاں پہ 12 یہاں پہ پھر درمیان پلس جمع کریں گے تو آپ کے پاس 20 آ گیا. اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس آنسر کیا ہے. اس سائڈ پہ بھی آپ کے پاس 20 آ رہا ہے. یعنی کہ 2 × 3 5 ہو گیا × 5 4 کریں گے تو 20 ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس کامن ایگزامپل ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کے. دا ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی از widely used in algebra to expand expressions, vector, polynomial and solid equation. It's powerful tool that اب اس کے اندر یہ آپ کے پاس کیا ہے جو میتھ کے سمپلیفیکیشن یا کمپوٹیشن کے اندر انڈرسٹینڈنگ ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ میتھمیٹیکل آپریشن کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہے آئیڈینٹی پراپرٹیز. اب اس کو پراپرٹی کو آپ نے بھی سمجھنا ہے. اب وہ یہ پراپرٹی جو ہے اس کے بعد جہاں ہو سکتا ہے یہ بریک پہ چلا جائے. سمپل یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی جو آپ کے پاس ایڈیشن ہے ایڈیشن کے ساتھ 0 کو ایڈ کر لیں تو اس انٹیٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. Identity property refer to two key properties: the identity elements of addition and identify elements of subtraction. تو identity جو property ہے ایک ملٹیپلیکیشن کے لیے ہے ایک ایڈیشن کے لیے ہے. ایڈیشن کے لیے وہ کہتا ہے ایڈیشن آفٹن ڈینوٹ ایز 0. اگر 0 لیفٹ سائڈ پہ رکھیں رائٹ سائڈ پہ رکھیں کہیں اور رکھیں جو 0 کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی ایڈینٹی پہ کوئی چینج نہیں آتا ہے. تو اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں ایڈیشن کے لیے جو 0 ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے آئیڈینٹی پراپرٹی ہے. اسی طرح آئیڈینٹی ایلیمنٹ آف ملٹیپلیکیشن 2 × 1 2 ہی آئے گا. 4 کے ساتھ ملٹیپلائی 1 کریں 4 ہی آئے گا. یعنی جس ڈیجٹ کے ساتھ بھی آپ کیا کرتے ہو 1 کو ملٹیپلائی کرتے ہو تو اس کے اندر چینجز نہیں آتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی ایلیمنٹ آف ملٹیپلیکیشن. آج یہاں پہ کچھ کوشچنس ہیں. یہ کوشچن ابھی بریک پہ جائیں گے 10 بجے دوبارہ کلاس سٹارٹ ہوگی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں sum of two number is 105. if one number is 63 what is the other number. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس sum of دو نمبرس ہیں ان کا sum 105 ہے. ایک نمبر 63 ہے تو دوسرا نمبر کیا ہوگا آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اس کا جو سمپل آنسر ہے آپ نے کیا کرنا ہے 105 مائنس 63 کر لیں تو آپ کے پاس آنسر آئے گا. اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہوگا لاسٹ میں 2 سب میں ہے ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 2 کے بعد یہاں پہ آپشنس زبردست 42 بالکل 42 آئے گا.
ہمارے سیدہ نے اس کا آنسر بھی بتا دیا، زبردست، کیونکہ یہاں پہ جو کوشچن ہے وہ بیسک ارتھمیٹکس کی ہے، تو یہاں پہ جو سائن یوز ہوگا وہ آپ کے پاس کون سی ہوگی، دیکھنے میں وہ ایڈیشن کی ہے لیکن آنسر جو ہے وہ سبٹریکٹ کرنے سے اس کا آنسر آ رہا ہے۔ اچھا، واٹ از دا ریزلٹ آف، بالکل ناروس امتیاز کا بھی صحیح رائٹ آنسر۔ اچھا، واٹ از دا ریزلٹ آف 48 ڈیوائڈ بائی 6، تو اس کا سمپل ہے، آپ نے جسٹ جو ہے تقسیم کی سوال ہے، ڈیوائڈ کی سوال ہے، تو آپ کے اسکول ٹیچر جو ٹیسٹ ہے وہاں پہ اس طرح کے کوشچن آئیں گے، جیسے کہ آپ کے پاس ہے اے کمپنی ہیز 827 امپلائیز ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر، سال کے شروع میں کمپنی کے پاس 827 ملازم تھے، اوور دا کورس آف دا ایئر 359 نیو امپلائی ور ہائر، اسی دوران اس کمپنی نے 359 مزید جو ہے امپلائی کو ہائر کیا، وائل 224 امپلائی لیفٹ دا کمپنی، اسی دوران پھر 224 جو امپلائی تھے کمپنی کو چھوڑ گئے، ہاؤ مینی امپلائیز ڈز دا کمپنی ہیو دا اینڈ آف دا ایئر، اب یہاں پہ دیا گیا ہے کمپنی کے ٹوٹل کتنے ملازم ہوں گے سال کے آخر میں، تو 1238 962 1014 962، اس کے لیے کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک جو ٹک استعمال ہے اس کی طرف آئیں گے، ٹو فائنڈ ٹوٹل نمبر آف امپلائی اینڈ آف دا ایئر، سب سے پہلے نیٹ چینج، نیو ہائر امپلائی مائنس امپلائی لیفٹ، سب سے پہلے ہم کریں گے جو امپلائی ہائر ہوئے تھے 359، جو کمپنی چھوڑ کے گئے وہ 135، اب دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو نئے تھے وہ 359 تھے، 224 نے چھوڑ دیے تو 135 رہے گا، سمپل آپ نے کیا کرنا، 827 کے ساتھ آپ نے 135 کو ایڈ کریں گے تو رائٹ آنسر ہوگا 962، دیر فور اب یہاں پہ دیکھیں آپ کا جو آنسر ہے، رائٹ آنسر جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا 962، آپشن نمبر بی آپ کے پاس کیا ہے 962 آنسر موجود ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے، آرام سے دیکھ لیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دوسرا دیکھیں، اے اسکول انیشیلی ہیڈ 540 اسٹوڈنٹس انرول، ایک اسکول میں شروع میں 540 اسٹوڈنٹ انرول ہو گئے، اوور دا کورس آف اکیڈمک ایئر 132 نیو اسٹوڈنٹس جوائن دا اسکول، مزید 132 اسٹوڈنٹ آ گئے، وائل 97 اسٹوڈنٹ ٹرانسفر ٹو ادر اسکول، اسی دوران یعنی کہ آپ اسکول کو لیو کیا 97 نے، ایڈیشنل 28 اسٹوڈنٹ گریجویٹڈ فرام دا اسکول، اسی دوران 28 جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی اور اسکول میں چلے گئے، ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر کرنٹلی انرول ان اسکول، اب اسکول میں ٹوٹل کتنے انرول ہیں، اس کے دو چیزیں ہیں، آپ نے 540 جمع 132 اور 97 جمع 28 کرنا ہے، کیونکہ 97 اور 28 جو اسکول سے نکلنے والے ہیں، 540 اور 132 اسکول میں موجود ہیں، اب ان تینوں جو ہے 97 اور 28 جو ہے ان کو جمع کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا اس کو 540 اور 120 جمع کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا اس سے آپ نے کیا کرنا، مائنس کرنا، لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر ہم نے کیسے، ہاں یہاں پہ دیکھیں نیٹ چینج جو نیو انرول مائنس ٹرانسفر مائنس جو گریجویٹ ہو گئے ہیں، نیٹ چینج ٹوٹل ہمارے پاس جو انرول 132 سے جو ہے ٹرانسفر 97 پہ مائنس کریں گے، پھر مزید 28 جو ہے گریجویٹ کو مائنس کریں تو 7 آ گیا، سمپل آپ کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے 540 کے ساتھ 7 کو ایڈ کر نیٹ چینج کی طرف جانا ہے، فی الحال اس کو مین جو تھا اس کو آپ نے رہنے دینا، تو آپ کے پاس یہ آنسر آ گیا۔ اچھا، ایک کمپنی مینوفیکچر الیکٹرانک ڈیوائسز اینڈ شپ ٹو ویریس ریجن، اب ایک کمپنی مختلف الیکٹرانک ڈیوائسز بناتی ہے اور وہ مختلف کنٹریز کو شیئر کرتی، ان جنوری کمپنی شپ 350 ڈیوائسز ٹو ریجن اے، جنوری میں کمپنی نے 358 ڈیوائسز ریجن اے کو دیے، 400 ڈیوائسز ریجن بی کو دیے، اینڈ 287 ڈیوائس ٹو ریجن سی، اور ریجن سی کو جو ہے 287 ڈیوائسز دیں، ان فروری دا کمپنی شپ 482 ڈیوائسز ٹو ریجن اے، 397 ڈیوائسز ٹو ریجن بی اینڈ 3 ڈیوائسز ٹو ریجن سی، اب یہاں گھما رہا ہے دیکھیں، لیکن کوشچن سمپل کر رہا ہے، ہاؤ مینی مور ڈیوائسز ڈٹ کمپنی شپ ٹو
रीजन ए इन फरवरी कंपनी कंपेयर टू जनवरी। सिंपल यहाँ पे घुमा फिरा के 3 A B C कंट्रीज रीजन इतने प्रोडक्ट देने के बाद सिंपल ये कह रहा है कि कंपनी ने फरवरी के मुकाबले में या जनवरी जो है ना, कितना जो डिफरेंस है, सिर्फ एक ही बात कर रहा है। आपने यहाँ पे देखना है कि हाउ मैनी मोर डिवाइसेस डिड कंपनी शिप टू रीजन ए इन फरवरी, फरवरी में कितने जनवरी से ज़्यादा सेल किए। तो सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये देखना है कि कंपनी ने जनवरी में जो फरवरी जो में डिवाइसेस कितने थे, 482 डिवाइसेस, और जनवरी में 358। तो आपने क्या करना है, 482 माइनस 358 58 करना है, तो आंसर आएगा 124। तो ये 24 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह टेम्परेचर है किसी सिटी का, नेक्स्ट 3 days टेम्परेचर इंक्रीज बाय 8 डिग्री सी, डिक्रीज बाय 5 डिग्री सी, देन इंक्रीज बाय 12 डिग्री सी। व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द सिटी ऑन थर्सडे। अब कहता है एक सिटी है, उसका मंडे को क्या था, 15 था। फिर कहता आवर नेक्स्ट 3 days टेम्परेचर इंक्रीज 8 डिग्री से, तो हो गया, तो ये हो गया 23, डिक्रीज बाई 5, फिर 5 क्या हो गया, डिक्रीज हो तो 18, एंड देन इंक्रीज बाई 12। तो आपके पास टोटल जो है वो आपके पास 30 डिग्री सी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए हैं, इनके आंसर भी हैं, तो आप इनको देखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। ए रेक्टेंगुलर गार्डन हैज लेंथ ऑफ 8 मीटर्स एंड विड्थ ऑफ 12 मीटर। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ गार्डन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, क्योंकि पैरामीटर कहा जाता है उसका पूरा जो एरिया है, ये सर्कल है तो उसका पूरा जो दायरा होगा। तो अब आपके पास रेक्टेंगुलर है 18 मीटर एक कोने का है, तो दूसरे कोने का भी 18 होगा, तो 36। विड्थ 12 मीटर है तो एक की है, दूसरे की भी होगी तो 24। तो 36 और 12 करेंगे तो 60 आएगा। तो आई थिंक यहाँ तक हम एंड कर लेते हैं। कल जो है यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट लेंगे। तो मैं ये स्लाइड अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है, और ये भी कुछ टाइम के बाद या सुबह तक ये आप लोगों को इसकी वीडियो की लिंक भी आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।